خود سامرہ جو شہر ہے یہ عباسیوں کے زمانے میں آباد ہوا تھا، تعمیر ہوا تھا۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ 132 ہجری 132 ہجری وہ سال ہے کہ جس میں عباسیوں کا اقتدار شروع ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ایک بہت اہم سال بن جاتا ہے کہ 132 سے پہلے بنو امیہ کا دور ہے، اور 132 آنورڈز پھر یہ بنو عباس کا دور بنتا ہے۔ تو یہ جو بنو عباس کا دور ہے اس کے اندر آپ کو بعض شہر نظر آئیں گے کہ جن کو تعمیر کیا گیا تھا، ان میں بغداد شہر بھی شامل ہے جو منصور دوانقی کے زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا بھی نام پرانا ہے، یعنی بغداد جو نام ہے یہ تو نوشیروان کے زمانے کا اس کا نام ہے باغداد، اور پھر اس کے بعد اس کو شارٹ کر کے جو عام طور پر ہوتا ہے ناموں کے اندر کہ تھوڑا اسکویز ہو جاتا ہے، تھوڑا پھیل جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ باغداد تھا جو پھر بغداد بن گیا۔ پھر اس کو کتابوں کے اندر مدینہ منصور بھی لکھا گیا کہ منصور کا شہر، اس لیے کہ منصور نے اس کو آباد کیا تھا، منصور نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اسی میں ایک اور شہر ہم کو ملتا ہے وہ ہے سامرہ، اور یہ سامرہ شہر بھی یوں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ہسٹری بھی بہت پرانی ہے۔ جیسے بغداد کے بارے میں نے گزارش کی کہ نوشیروان کے زمانے تک یہ بات چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر آپ سامرہ کو دیکھیں تو اس کی وجہ تسمیہ یعنی ریزن کہ یہ نام کیوں دیا گیا، یہ ٹائٹل کیوں دیا گیا، تو ایک ریزن یہی بیان کیا گیا کہ چونکہ یہ جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے سام انہوں نے آباد کیا تھا پہلے مرحلے میں، لہٰذا اس کا نام ان کے نام پر سامرہ تھا، اور پھر بعد میں وہ جڑ کر سامرہ ہو گیا، اور اس نام کو پھر اسی طریقے سے باقی رہنے دیا گیا۔ پھر مزید باتیں بھی اس کے بارے میں کی گئی، بعض کتابیں ہیں کہ جو اسی موضوع پر لکھی گئی۔ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد تو چیزیں ٹریس کرنے کا جو انداز ہے اور اپروچ ہے وہ بدل گئی، جیسے کہ اس میں تو آپ سمپلی ڈالیں تو بہت ساری چیزیں ریفرنسز کے ساتھ آ جاتی ہیں، ورنہ پرانے زمانے کے اندر تو اس حوالے سے باقاعدہ کتابیں چھاننا پڑتی تھیں اور یہ پرانا زمانہ کوئی بہت زیادہ پرانا زمانہ بھی نہیں۔ خود میں اپنے اگر ٹین ایج کی بات کروں تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ انٹرنیٹ وغیرہ بالکل بھی نہیں تھا، یہ اپنی بالکل ایک انیشل فارم کے اندر تھا۔ تو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں تو کتابیں ہی دیکھی جاتی تھیں، معجم البلدان اور یہ ساری کتابیں یہ اسی عناوین کے اوپر کے شہروں کے بارے میں جو معلومات ہیں۔ مگر ابھی اگر آپ ڈالیں سامرہ کو تو آپ انگریزی کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک لٹریچر دیکھ لیں گے، اور اس کی جو وجہ تسمیہ ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ تو ایک ریزن تو یہی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کے نام پر یہ نام رکھا گیا۔ پھر دوسری وجوہات بھی بیان کی گئی، اس لیے کہ آپ ایک اور نام بھی دیکھتے ہیں سامرہ کے ساتھ ساتھ، اور وہ ہے سر من رآ۔ کہتے ہیں کہ یہی سر من رآ جو ہے وہ اسکویز ہو کے پھر سامرہ بن گیا، یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے۔ تو سر من رآ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ عربی کا ایک پورا جملہ ہے، یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے اور وہ کتاب کا ٹائٹل بن جاتا ہے، شہر کا ٹائٹل بن جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری جو حدیث کی کتاب ہے وہ آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، الکافی کا تو سبھی نے سنا ہوگا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک بہت اہم کتاب ہے جس کا نام ہے من لا یعذرہ الفقیہ، یہ پورا جو راضی سے جو خود بہت مشہور ڈاکٹر طبیب، ان کی ایک کتاب تھی اور وہ بھی ایک جملہ تھا، اور وہ تھا من لا یعذرہ الطبیب۔ اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ جس کے پاس طبیب نہ ہو تو وہ اس کتاب کو کنسلٹ کر کے اپنی بیماری کا علاج کر لے، یعنی ٹیمپرلی کم سے کم اس کے پاس کوئی نہ کوئی سپورٹ ہو۔ تو اس کے نام سے ایک الہام لیتے ہوئے، انسپائر ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا تھا کہ من لا یعذرہ الفقیہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو شہر ہے اس کا نام تھا سر من رآ، تو اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ سر نکلا ہے سرور سے، سرور یعنی خوش ہونا، سر من رآہ یعنی جس نے اس کو دیکھا وہ خوش ہو گیا، یعنی اتنا اچھا شہر، اتنا خوبصورت شہر، ایسی آب و ہوا، ایسی کلائمیٹ اور ایسا ویدر اور ایسا ایٹماسفیئر کہ جس نے اس کو دیکھا وہ خوش ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک وجہ بیان کی گئی۔ البتہ علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا سامرہ شہر کے اوپر، اور اس میں علامہ سید علی نقی صاحب نے جو سب سے زیادہ ویٹیج دیا تھا وہ اسی پہلے قول کو کہ جو جناب نوح علیہ السلام کے فرزند کی طرف اس کی نسبت ہے کہ سامرہ، یعنی انہوں نے چونکہ آباد کیا تھا اس وجہ سے اس کو سامرہ کہا گیا۔ برحال یہ تو ایک بنیادی اور کچھ باتیں تھیں۔ اتفاق ایسا ہے